السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ تھمبنیل سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا، میں آپ کی ملاقات مولانا طارق جمیل صاحب سے کروانے جا رہا ہوں، جن سے ملنے کی ہر انسان کی خواہش ہے۔ تو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں یہ شرف عطا کیا کہ ہم مولانا طارق جمیل صاحب سے مل سکے۔ تو ذرا سا میں اپنے سفر کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم رات کو اسلام آباد سے فیصل آباد ان کے آبائی گھر تلمبہ رئیس آباد ان کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ صبح کے وقت ہم نے مولانا صاحب کی آبائی مسجد میں نماز ادا کی اور ان کا انتظار کرنے لگے۔ ہمیں بتایا گیا کہ مولانا صاحب کی طبیعت کچھ بہتر نہیں ہے تو وہ ظہر میں تشریف لائیں گے۔ پھر ہم ان کی رہائش گاہ پر چلے گئے۔ ان کی رہائش گاہ پر آرام کرنے کے بعد پھر ہم دوبارہ ظہر کی نماز پر مسجد تشریف لے آئے اور بالآخر وہ وقت آ گیا کہ مولانا صاحب آئے اور ہم لوگوں سے ملاقات کی، مصافحہ کیا اور پھر اندر مسجد چلے گئے، نماز ادا کی اور پھر تمام لوگوں سے ملاقات کی جو ان کو ملنے آئے تھے، اور پھر ہمیں بہت سارا وقت دیا، ہم سے نام پوچھا، حال پوچھا اور پوچھا کہاں سے آئے ہیں۔ پھر ہم نے بتایا کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو آپ کی محبت میں ہم اسلام آباد سے خصوصی آپ سے ملنے آئے ہیں۔ تو وہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور ان کی خوشی میں بیان نہیں کر سکتا کہ اتنی دور سے آپ صرف میرے لیے آئے ہیں ملاقات کے لیے۔ تو بہت خوشی کی بات تھی ہمارے لیے، اور اللہ آپ سب کو بھی ان سے ملاقات کا شرف عطا فرمائے۔ تو مولانا صاحب کا ایک عمل جو ہم نے وہاں پر دیکھا ہمیں بہت اچھا لگا، تو سوچا کیوں نہ آپ سے شیئر کریں۔ نماز کے بعد کافی لوگ ان سے ملاقات کے لیے آئے ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ ساحل ہوتے ہیں اور وہ اپنی فریاد کرتے ہیں کہ مولانا صاحب میرے گھر کا کرایہ اتنا ہے، میرا بجلی کا بل اتنا آ گیا ہے، میرے پاس روزگار نہیں ہے۔ تو مولانا صاحب کی جو سخاوت تھی وہ دیکھ کر ہم حیران رہ گئے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو مولانا صاحب بنا پوچھے بنا کچھ کہے بیٹھے بیٹھے ہمارے آنکھوں کے سامنے انہوں نے 1,00,000 2,00,000 ایسے ہی غریب لوگوں میں تقسیم کر دیا، اور ہم حیران رہ گئے کہ یہ اتنے بڑے انسان کی ان کا دل کتنا بڑا ہے، اور ہم تو حیران رہ گئے اور ہم ان کی اس ادا کو دیکھ کے باغ باغ ہو گئے کہ مولانا صاحب دل کے اتنے سخی ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ ہم سب کو بھی اسی طرح اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر جاتے جاتے مولانا صاحب نے ہمیں 2 نصیحتیں بھی کی، کیونکہ یہ مولانا صاحب نے ہمیں جو نصیحتیں کی یہ ہمارے پاس ان کی امانت تھی، اس لیے سوچا یہ آپ تک بھی پہنچائیں۔ نمبر 1، کسی مسلمان سے جھوٹ نہیں بولنا، اپنے کسی مسلمان بھائی سے جھوٹ نہیں بولنا۔ اور نمبر 2 کہ کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ نہیں دینا، یہ ان کی امانتیں ہیں۔ تو اس کو اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے کہ میں اس کو سنبھال سکوں، اور آپ لوگوں کو بھی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان سے ملاقات اگر آپ لوگوں نے کرنی ہو تو پہلے اس کی معلومات کر لیجئے گا کہ کب کب وہ اپنے آبائی گھر رئیس آباد میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کے لیے بہت محنت کی تھی۔ اس کے بعد
اس کے بعد پھر جا کر بالآخر ہماری ملاقات ان سے ہو سکی۔ تو اب آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔